پاکستان کا ورلڈ کپ سیمی فائنل میں رسائی کا امکان ختم. انگلینڈ کی بیٹنگ جاری, 200 سے زائد رنز بنا لیے. پہلے پاور پلے میں شاہین اور حارث کی رفتار کو انگلش بیٹرز کسی خاطر میں نہ لائے. شاہین اپنی ہی گیند پر 2 کیچ گرا چکے, حارث کی پھر پٹائی. گرین شرٹس کے خلاف کامیابی انگلینڈ کے لیے چیمپئنز ٹرافی کے دروازے کھول دے گی. ورلڈ کپ کے میچز دیکھیے اے اسپورٹس پر براہ راست. خراب پرفارمنس, رن ریٹ کے مسائل. 4 سال پہلے مینجمنٹ نے نہیں سوچا تو اب کیا سوچے گی؟ کامران اکمل کی ARY نیوز کی ورلڈ کپ ٹرانسمیشن میں گفتگو. باسط علی نے کہا ہم صرف نمبر 1 بننے میں لگے رہے, ورلڈ کپ کی تیاری صفر تھی. اظہر علی بولے جب تک بیک اپ تیار نہیں کریں گے ایکسپوز ہوتے رہیں گے. غزہ کے سب سے بڑے الشفا اسپتال میں آکسیجن نہ ملنے سے 39 نومولود انتقال کر گئے. الشفا اسپتال کے ڈاکٹرز پھٹ پڑے, کہتے ہیں ہماری موت چند منٹ دور ہے. دنیا میں کوئی باضمیر ہے تو غزہ پر مسلط جنگ روکے. اسرائیلی فورسز کا پھر الشفا اسپتال کو خالی کرنے کا الٹیمیٹم. فلسطینی وزیر صحت کہتے ہیں اسرائیلی فوج نے الشفا اسپتال پر فاسفورس بم کا استعمال کیا. غزہ کے اسپتالوں میں موت مریضوں کا مقدر بن چکی ہے. وحشیانہ بمباری سے مزید 266 فلسطینی شہید, شہداء کی تعداد 11,000 سے تجاوز کر. غزہ کی صورتحال پر عرب لیگ کا ہنگامی اجلاس کچھ دیر بعد ریاض میں ہوگا. عالمی رہنماؤں کی شرکت کے لیے موجود ہیں. نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ بھی شریک ہوں گے. ایرانی صدر کہتے ہیں غزہ تنازع پر بات کی بجائے کارروائی کرنے کا وقت آ گیا ہے. نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا فلسطینی ٹی وی کو انٹرویو. کہا آج 21ویں صدی میں غزہ والوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, وہ کس تکلیف سے دوچار ہیں. وہاں تیزی سے انسانی بحران جنم لے رہا ہے. عالمی برادری فوری جنگ بند کرائے اور امداد کے لیے راہداری کھلوائے. سابق وفاقی وزیر اسد عمر کا سیاست چھوڑنے کا اعلان. PTI کی بنیادی رکنیت سے بھی مستعفی. کہتے ہیں ریاستی اداروں کے ساتھ تصادم کی پالیسی سے متفق نہیں. ایسی پالیسیاں اداروں سے شدید ٹکراؤ کا باعث بنتی ہیں جو ملک کے مفاد میں نہیں ہیں. NH-1 کی ٹیم اور ووٹرز کا شکریہ جنہوں نے مجھے 2 بار منتخب کیا. ہم نے دہشت گردی اور لوڈ شیڈنگ بھی ختم کر کے دکھائی. مہنگائی اتنا بڑا چیلنج نہیں جتنا بڑا دہشت گردی اور لوڈ شیڈنگ تھی. اس مسئلے کو بھی حل کریں گے. نون لیگ کے رہنما رانا ثناء اللہ کہتے ہیں سہولت کاری کی بات کی جا رہی ہے. کون سی سہولت کاری؟ ہم ایک سیٹ پر کام کر رہے ہیں. صاف شفاف الیکشن سے نون لیگ مینڈیٹ حاصل کرے گی. وفاق اور پنجاب میں حکومت بنائیں گے. نگراں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اعظم خان کی نماز جنازہ 4 صدہ میں ادا. آج صبح مختصر علالت کے بعد انتقال کر گئے تھے. صدر عارف علوی اور نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا افسوس کا اظہار. سابق سیکریٹری الیکشن کمیشن کنور دلشاد کہتے ہیں وزیر اعلیٰ کے انتقال سے تمام اختیارات گورنر کے پاس آ گئے. سینٹ میں قائد ایوان اور اپوزیشن لیڈر نئے وزیر اعلیٰ کے نام پر مشاورت کریں گے. سابق ایڈوکیٹ جنرل سیموئل احمد کہتے ہیں نگراں وزیر اعلیٰ کے انتقال پر نئے وزیر اعلیٰ کا انتخاب کیسے ہوگا, اس پر آئین خاموش ہے. اور چیف جسٹس ہائی کورٹ کے اختیارات ریگولیٹ کرنے کا معاملہ انتظامی کمیٹی کو بھیجنے کی سفارش. جسٹس محسن اختر کیانی نے آرڈر کے اضافی نوٹ میں لکھا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی عدم موجودگی میں انتظامی جج کے پاس بینچ تشکیل دینے کا اختیار نہیں. چیف جسٹس کی غیر موجودگی میں حفاظت نہ مل پانا بنیادی حقوق سے متعلق ہے. انتظامی جج ہنگامی نوعیت کے کیس کو بھی اسی دن سماعت کے لیے مقرر نہیں کر سکتا. اہم نوعیت کا کیس اگلے روز کے لیے مارک کرنے کا اختیار ہے. اس کے باوجود ایڈمنسٹریٹو جج سماعت کے لیے بینچ تشکیل نہیں دے سکتا. معاملہ انتظامی کمیٹی کے سامنے رکھا جائے تاکہ وہ اس پر کوئی فیصلہ کر سکے.